مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ عظیم پاکستانیوں کی خدمت میں عوامی عدالت سے ڈاکٹر حفیظ کیسر کا سلام۔ پاکستانیوں، بالآخر وہ دن آ گیا جب ایران نے ایک مضبوط قدم اٹھایا اور ایران کے صدر محترم سید ابراہیم رئیسی پاکستان کے سہ روزہ دورے پر تشریف لے آئے۔ وہ برف پگھل گئی، وہ جمود ٹوٹ گیا جو ایران اور پاکستان کے درمیان موجود تھا، اور جس کو ایک طرف سے امریکہ دباؤ دے کر بڑھاوا دے رہا تھا، دوسری طرف یورپ بھی اسی کام میں لگا ہوا تھا۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان اپنا دروازہ ایران کے لیے کھولے۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان کی معیشت ایران کی معیشت سے مل کر آگے بڑھے۔ وہ کبھی نہیں چاہتے کہ چین کا دروازہ پاکستان کشادہ دلی سے کھولے۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان اپنے قدموں پر کھڑا ہو۔ لیکن وقت بدل رہا ہے، دنیا بدل رہی ہے، فیصلے بدل رہے ہیں اور تاریخ بدل رہی ہے۔ آج جس طرح ایران کے صدر پاکستان تشریف لائے اور جس کشادہ دلی سے ان کا استقبال کیا گیا، وہ تاریخ میں ایک نئی مثال قائم ہوئی ہے۔ پاکستانی قوم کے دل تو پہلے ہی مسلم دنیا کے لیے دھڑکتے تھے، لیکن پاکستان کی اشرافیہ امریکہ کی غلامی میں بچھی ہوئی تھی۔ لیکن پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جب پاکستان کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ایک قدم آگے بڑھ کر ایران کو ویلکم کہنے کا فیصلہ کیا۔ بالکل اسی طرح جس طرح ہم چائنا کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر آگے بڑھ رہے ہیں، اب یہ سفر ایران کے ساتھ بھی شروع ہوگا، اور آنے والے دنوں میں اس میں روس بھی شامل ہوگا، اس میں ترکیہ بھی شامل ہوگا۔ اس کی وجہ سمجھنے والی ایک ہی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عربوں کا کردار نہیں ہوگا، تو عرب تو سارے کے سارے فلسطین کے مقابلے میں، مسلم امہ کے مقابلے میں اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، امریکہ کی تابعداری کر رہے ہیں۔ تو اب اسلام آباد سے پہلی مرتبہ یہ آواز بلند ہوئی کہ فلسطینیوں پر ظلم اور بربریت کا بازار گرم ہے، ہم اہل فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستانی قوم یہی چاہتی ہے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ اس کا کلیدی رول جو ڈیسائیڈڈ ہے، ہمیں اس طرف چلنا چاہیے۔ ترکی کا صدر اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے گرداب میں آ گیا ہے، انہیں بھی رجوع کرنا ہوگا۔ یہ ان کے فائدے میں رہے گا، کیونکہ جب فیصلہ کن مرحلے شروع ہو چکے ہیں تو اس کا کلیدی رول کس کے پاس ہے؟ پاکستان کے پاس ہے۔ پاک سرزمین اپنا رول ادا کرے گی، اس میں پیدا ہونے والے نوجوان، بزرگ، عورتیں، بچے سب انشاءاللہ اپنے سنہری کردار کو ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہی وجہ ہے ایران کے صدر کو اسلام آباد میں بھی ویلکم کہا گیا، لاہور میں بھی ویلکم کہا گیا، کراچی میں بھی ویلکم کہا گیا، اور سب سے اہم بات یہ کہ جمعیت علماء پاکستان کے رہنما صاحبزادہ ڈاکٹر ابو الخیر زبیر صاحب بھی ان کے برابر بیٹھے دیکھے گئے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولانا شاہ احمد نورانی نے ملی یکجہتی کونسل کی بنیاد پر جو فیصلے کیے تھے کہ تمام مسالک کو جوڑ دیا تھا اور نفرت کا راستہ بند کر دیا تھا، اب پاک فوج کو یہ کام سنبھالنا ہوگا۔ پاکستان میں اس تمام بحث کو روکنا ہوگا جو مسالک کی بنیاد پر نفرت پیدا کر رہی ہے۔ ہمیں ایک ہونا ہے، ہمیں ایک فورم پر جانا ہے، اور ہمیں مل کر کاندھے سے کاندھا لگا کر آگے بڑھنا ہے۔ آج پاکستان کی معیشت کمزور ہے، لیکن درست فیصلے اور ایمان کی قوت سے ہم کھڑے ہو سکتے ہیں۔ آپ نے معاہدے کیے ہیں نا، اب
$10 بلین تک کاروبار کرنے کی بنیاد رکھ دی ہے۔ تو جو سمگلنگ کے راستے ہیں پاک ایران بارڈر کے، اس کو بند کر دیجئے، آپ سب کچھ ریگولر کر لیجئے۔ یہی کام آپ چائنا کے ساتھ کیجئے۔ پہلے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، اگرچہ وہ امریکی کی غلام ہے، اسے یہ سوچنا ہے کہ ہم ایشیا کو مضبوط کر لیں۔ جب ہم ایشیا میں مضبوط ہوں گے تو پھر ہم اقوام عالم میں مضبوط ہوں گے۔ کہاں گیا آپ کا دوست امریکہ؟ آپ نے ویلکم کہا ایران کے صدر کو، وہ آپ کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ سنیں اس کے الفاظ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی روٹی بند کر دیں گے۔ جنرل عاصم منیر صاحب اور آپ کی پوری ٹیم اس دھمکی کا کیا مطلب لیتی ہے؟ پاکستان کے سیاستدان تو کرپٹ ہیں، بونے ہیں، لہٰذا ان کی تو بات میں نہیں کرتا۔ چونکہ فیصلے پاک فوج کی لیڈرشپ کر رہی ہے، لہٰذا ہم انہی سے مخاطب ہیں۔ اب انہیں سوچنا ہوگا کہ کیا ہم کاسائے گدائی مزید اٹھائیں گے یا عزت اور وقار کے ساتھ اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے۔ دیکھیے، وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جن کی لیڈرشپ قابل ہوتی ہے، جن کی لیڈرشپ باکردار ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی صاحب کا سی وی میرے سامنے ہے۔ وہ پی ایچ ڈی ہیں، وہ وہاں کے چیف جسٹس رہے ہیں، وہ امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کے متولی ہیں۔ وہ کون کون سی پوزیشن پہ رہنے کے بعد صدر ایران بنے ہیں، اور ہمارے ہاں کون ہیں جن کی چارج شیٹ موجود ہے؟ چاہے وہ وزیر اعظم ہو، چاہے وہ صدر پاکستان ہو، چاہے وہ پارلیمنٹرین ہو، سب کی چارج شیٹ ہے۔ جب تک آپ کا لیڈر، جب تک آپ کا سیاستدان باکردار اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں ہوگا، آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ کب تک فوج اس انداز میں سسٹم کو آگے بڑھائے گی؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جائے اور پاکستان وہ کردار ادا کرے جو اس کی تقدیر میں لکھا گیا ہے، تو پھر آپ کو اس کرپٹ نظام سے نجات پانا ہے، اس قوم کو نجات دلانی ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کے اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرنا ہے کہ پاکستان میں صدارتی نظام چاہیے۔ پاکستان میں پارلیمانی نظام نہیں چل سکتا۔ ایران میں دیکھ لیں، چائنا میں دیکھ لیں، روس میں دیکھ لیں، خود امریکہ میں دیکھ لیں، ہر طرف صدارتی نظام ہے، کیونکہ ایک مضبوط صدر مضبوط فیصلے کر سکتا ہے، اور ایک کمزور وزیر اعظم پارلیمنٹ کے گروہوں سے بلیک میل ہوتا ہے۔ وہ بلیک میلنگ آج بھی جاری ہے۔ ہم کب تک اس ڈرامے کا شکار ہوتے رہیں گے؟ کب تک غربت کی چکی پیستے رہیں گے؟ کب تک ہم ذلت و رسوائی سمیٹتے رہیں گے؟ اور کب تک ہم فرقہ بندیوں کا شکار ہوتے رہیں گے؟ ہمیں ان سب کو روکنا ہے، اور روکنے کے لیے ایک مضبوط طاقت چاہیے۔ جو بنیاد مولانا شاہ احمد نورانی صاحب نے رکھی تھی، اس دستاویز کو اٹھائیں آرمی چیف صاحب، اس کو پڑھیں اور دیکھیں پاکستان میں امن کس بنیاد پر قائم ہوا تھا۔ اس بنیاد کو آج پھر اٹھا لیں، پھر آپ دیکھیے گا ایران کے صدر کے دورے کے ثمرات بڑھ جائیں گے۔ آپ بھی ایک کام کیجئے، جیسے بھی ہیں زرداری صاحب، لیکن آپ نے صدر تو بنا لیا ہے، ان کو بھیجئے ایران کے دورے پر، اور جلدی بھیجیں تاکہ خیر سگالی کے جواب میں ایک قدم اور ہم آگے چلے جائیں۔ ہم ایشیا میں مضبوط ہوں گے تو پاکستان خوشحال ہوگا، بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا، گھر گھر اطمینان ہوگا، اور خودکشیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایمان کی جنگ، ایمان کے فیصلے واحد راستہ ہیں جن پر چل کر ہم خوشحالی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ سب کا شکریہ۔